ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى في موضع آخر ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. برادران اسلام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان ادیب گرامی اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، علماء ربانی اور پردہ کی میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں اور ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی رکھی گئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ دعوت اہل حدیث اور منہج سلف کے عنوان پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. امید کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العالمین قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے وہ منع فرمائے اسے رک جاؤ. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول اپنی طرف سے نہیں باتیں بتاتے بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوتی ہے جو ان پر اترتی ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی. لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب یعنی اللہ رب العالمین کا فرمان، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبوی. کوئی شخص کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرتے رہیں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. پھر آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق
لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہتے ہوئے دلائل و براہین کے ساتھ غالب رہے گا، اور ان کی جو مخالفت کرے گا انہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم جو ہے بدستور اسی طرح ہوں گے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، یہ جماعت حقہ طائفہ منصورہ کے تحت امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس گروہ سے مراد اہل الحدیث ہیں. اس گروہ سے مراد، اس جماعت سے مراد اہل الحدیث ہیں. اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ. اس سے مراد اہل جماعت، اہل حدیث کی جماعت نہیں تو میں نہیں جانتا کہ اس کے علاوہ اور کوئی جماعت ہوگی. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، یہ جماعت حقہ طائفہ منصورہ کی دعوت کتاب اللہ و سنت رسول کی دعوت ہوا کرتی تھی. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، آج ہم بھی اہل حدیث ہیں، ہماری دعوت بھی کتاب اللہ و سنت رسول جیسا ہو اور اس کے مطابق ہم بھی عمل پیرا ہوں. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کریں گے انہیں جو ہے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عمل کریں گے ان کے لیے جنت ہی جنت ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. مہاجرین اور انصار کی جو لوگ اتباع کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اور تو اور جنت کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی جو کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق عمل پیرا رہے. آپ نے کہا کہ فلاں شخص جو جا رہے ہیں وہ جنتی ہیں، فلاں شخص جو جا رہے ہیں وہ جنتی ہیں، فلاں شخص جو جا رہے ہیں وہ جنتی ہیں. آپ نے نام لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے کہا کہ یہ شخص جنتی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے کہا کہ یہ شخص بھی جنتی ہیں. علی مرتضیٰ کے متعلق آپ نے کہا کہ یہ شخص بھی جنتی ہیں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی کہا کہ یہ شخص بھی جنتی ہیں. زبیر، طلحہ اور سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عبیدہ بن جراح جیسے شخصیات کے متعلق آپ نے کہا کہ یہ شخص جنتی ہیں. یہ ہے سابقون الاولین والمہاجرین. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، ہمارا بھی ویسے ہی عمل ہونا چاہیے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عمل رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کے دور میں بھی اہل حدیث تھے، اور اہل حدیث کا عمل بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرح ہے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عمل بھی ہمارا ہے اور یقیناً ہوگا.
آپ نے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر قرآن کریم کو نازل کیا. تو یہاں ذکر سے مراد قرآن عزیز ہیں، قرآن عزیز ہیں میرے عزیز بھائی اور دوستو. اور اس قرآن عزیز کو کھول کر کے بیان کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے کھول کر کے بیان کر دیا. کوئی بھی مسئلہ آپ دیکھیں تو قرآن میں کھول کر نہیں بتایا ہے. جیسے نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے آپ نے کھول کر کے بیان کر دیا. قرآن نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو ہم نماز کو کب قائم کریں؟ اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے نہیں کی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے واضح کر کے جو ہے بیان کر دیا کہ نماز 5 وقت کی ہے. 5 وقتوں میں سنت کی رکعت اتنی پڑھنی ہے اور فرض نماز کی رکعت اتنی پڑھنی ہے. تو یہ وضاحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے بیان کر دی. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. قسم و خدا اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام مابین ندا امور میں آپ کو فیصل اور حاکم تسلیم نہ کر لے، اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس میں کسی طرح کی تنگی اور نقصی محسوس نہ کریں. دانشتہ طور پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں جو ہے بڑی گمراہی ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اس میں اپنی طرف سے کچھ اختیار باقی رکھیں. نہیں میرے عزیز بھائی اور دوستو، جو شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسئلے میں بھی بتا دیا ہے مینو انو سے جو ہے عمل کرنا ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضرت ابو بکر و عمر کے رائے کو پیش کرنے پر بھی جو ہے منع فرمایا کرتے تھے میرے عزیز بھائی اور دوستو. اسی طرح ائمہ دین کہ اتباع یعنی تقلید کرنے سے بھی ائمہ نے جو ہے منع کیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے، یعنی میری بات کتاب اللہ و سنت رسول سے مل جائے تو اس وقت میری بات کو لو، اگر میری بات کتاب اللہ و سنت رسول سے نہ ملے تو اس وقت میری بات کو دیوار پر دے مارو. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا انا بصر و اختی و اصیب، میں ایک بصر ہوں، ایک انسان ہوں، میری غلطی بھی ہوتی ہے اور صحیح بات بھی ہوتی ہے. ہاں میری اس وقت میری بات کو لے لینا، ہاں میری بات کو اس وقت لو جب میری بات کتاب اللہ و سنت رسول سے مل جائے، اور اگر میری بات کتاب اللہ و سنت رسول سے نہ ملے تو اس وقت میری بات کو نہ لو. امام صافی علیہ الرحمہ نے فرمایا اذا صح الحدیث
فہو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا لا تقلدونی، نہ میری تقلید کرو، نہ امام شافعی کی تقلید کرو، نہ امام مالک کی تقلید کرو، نہ اوزاعی کی تقلید کرو، نہ امام ثوری کی تقلید کرو۔ تقلید کرو تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو۔ دیکھا میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، خلفائے راشدین، ائمہ دین اور محدثین اعظام اللہ اور اس کے رسول کی اقتدا کرتے تھے، اتباع کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ۔ اللہ، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر کی۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، پتہ یہ چلا کہ سبھی لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ اخیر میں دعا ہے کہ بارِ الہ ہم تمام امت مسلمہ کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔